وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، ایمان اور یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ عمن والہ نے جس کو نبوت اور رسالت سے نوازا، رسول بنایا، نبوت عطا فرمائی، ہر وہ ذی شان، افضل، اعلیٰ اور صاحب کرامات و معجزات ہیں اگرچہ تمام انبیاء ذی شان، صاحب معجزات و کمالات، مگر جو مقام اللہ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکا. بالاجماع اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور افضل الخلائق ہیں. پوری خدا کی مخلوق میں اور جو کچھ قیامت تک موجود ہونے والا ہے، ہر ایک سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہے. ان کے مقام تک نہ کوئی آپ سے پہلے پہنچا اور نہ ہی قیامت تک آپ کے اس مقام تک کوئی پہنچ سکے گا. جس طرح آپ افضل الخلائق ہیں، اسی طرح آپ عالم الخلائق بھی ہیں کہ کائنات کے تمام وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے علوم عطا فرمائے، ان سب سے زیادہ اللہ کے محبوب علم رکھنے والے جن کو اللہ نے علم عطا کیا. بالاتفاق آپ عالم الخلائق ہیں. اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر قیامت تک اور پھر قیامت کے احوال بتائے اور آپ نے سب کچھ بیان فرمایا،
وہ اس بات پر دال ہے کہ تمام مخلوق کے علوم کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، تو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک ہے۔ اس واسطے بالاتفاق عالم الخلائق بھی حضور کی ذات ہے، افضل الخلائق بھی حضور کی ذات ہے۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ اسی وجہ سے کہ آپ خدا کی ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا ہے اور مانتا ہے، اور ہر چیز آپ کے تابع فرمان ہے، اور آپ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے وہ فرض سمجھتی ہے ہر چیز، اور ضروری جانتی ہے۔ ہر ایک کے رسول ہیں، قیامت تک آنے والوں کے رسول ہیں، ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں رسول اللہ۔ تو جب ہر چیز جانتی ہے تو لازماً ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے کہ فرأیتہ وضع کتفیہ یدیہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ کا دیدار فرمایا، دیدار کیا۔ اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ بے مثل اور بے مثال میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا یہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اپنا بے مثل و بے مثال اپنے قدرت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فتجلی لی کل شے، فرمایا ہر شے مجھ پر واضح ہو گئی، میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا کل شے، اب آپ جانتے ہیں کہ شے کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز، فلاں جنس یا فلاں نوع یا فلاں فرد، فرمایا فتجلی لی کل شے، فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روشن کر دی، واضح کر دی، اور ذرے ذرے کو میں نے دیکھ لیا۔ ایک تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مگر یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہاں کون کون بیٹھے ہیں، سب کا علم نہیں مجھے، میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ کہاں سے تشریف لائے، یہ کہاں سے تشریف لائے، ان کا نام، ایک جزی کو، ذرے ذرے کو، قطرے قطرے کو جان بھی لیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا فعرفتہ، ایک ایک ذرے کو میں نے جانا، ایک ایک جزی کو میں نے جانا، ایک ایک قطرے کو میں نے پہچانا اور جانا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور ایک ذرہ درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، سماوات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، فرمایا جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روشن کیا، واضح کیا، دکھایا، اور ایک ایک ذرے کو میں نے جان لیا۔ معرفت کہتے ہی جدی جدی چیز کو جاننے کو، ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ جاننے کو معرفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا، عرفت معرفت ہے، میں نے ایک ایک کو پہچان لیا۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ کائنات کے ذرہ ذرہ نبی پاک علیہ السلام پر روشن ہے، اور صرف ماضی کے حالات نہیں یا اس وقت کے حال کے حالات اور نہیں، بلکہ قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ذرے ذرے کا علم عطا کیا ہے۔
بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ فروز ہوئے. آپ نے ہمارے اندر قیام فرمایا اور فاخبرنا عن بدء الخلق. اس دن اپنے خطبے پاک میں اور اپنی تقریر اور ارشاد میں فاخبرنا عن بدء الخلق، جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب سے اللہ نے خلق کو پیدا کیا ہے، ابتدائے خلق سے لے کر فرمایا قیامت تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کے اندر، وعظ کے اندر، ارشاد کے اندر آپ نے سب کچھ بیان فرما دیا. فرمایا بدء الخلق سے لے کر قیامت تک ذرے ذرے کا علم آپ کو تھا، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا. اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا بیان کہ ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا ذکر اور بیان، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. یہ اللہ کے پیارے محبوب کا یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، کہ وقت تھوڑے میں اتنا زیادہ بیان اور ہر چیز کا ذکر کوئی کر کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے اور نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا تھوڑے سے وقت میں اتنا بیان فرما دینا، یہ اللہ کے پیارے محبوب کا معجزہ ہے. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا کہ مختصر سے وقت میں ایک جملے کے اندر یا ایک لفظ کے اندر آپ بہت کچھ بیان فرما دیتے. ٹھیک ہے جی. جب اللہ کے بندوں کے لیے طی ارض بھی ہو سکتی ہے، طی زمان بھی ہو سکتی ہے کہ زمانے کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لے ان کے لیے، زمین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمیٹ لیتا ہے، اور پھر وہ ایک قدم یہاں رکھتے ہیں، دوسرا کہیں دوسری دور جا کر رکھ دیتے ہیں، سینکڑوں میلوں دور رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جیسے اللہ کے بندوں کی کرامت ہے، اسی طرح تھوڑے سے وقت میں بہت سا بیان فرما دینا اور ذرے ذرے کا ذکر کر دینا، یہ نبی پاک کا معجزہ پاک ہے، نبی پاک کی شان ہے، عظمت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. معجزہ ہوتے ہی وہ ہے جو خرق کی عادت ہو، جو عادت نہ ہو سکتا ہو اور سمجھ نہ آئے، وہ معجزہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک کے سامنے گزرے ہوئے واقعات، اس وقت کے موجودہ حالات اور قیامت تک کے واقعات، وہ سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا. آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی، قیامت کے اندر جو کچھ ہونا ہے معاشر کے میدان میں وہ کچھ نبی پاک نے بیان فرمایا. قیامت کے اندر جو کچھ معاشر کے میدان میں ہونا ہے وہ بھی نبی پاک نے بیان فرمایا. چنانچہ یہ بارہا آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق، کوئی پسینہ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ہوگا. اتنی شدت کی گرمی ہوگی. اور پرانے لوگ عام طور پر یہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج نیزے برابر ہوگا. اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جب سورج نیزے برابر ہوگا اور زمین گرم ہو کر تانبے کی مانند ہو جائے گی سرخ، کتنی شدید گرمی ہوگی اس عالم کے اندر کہ شدید گرمی ہوگی اور لوگ تنگ آ جائیں گے گرمی سے. حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. اہل محشر سوچیں گے کہ آؤ کوئی وسیلہ تلاش کریں اور ان سے کہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ
کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے تو نجات دے، حساب کتاب تو شروع ہو۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، میں اختصاراً عرض کروں گا، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، 1,24,000 پیغمبر کے پاس جائیں گے، تمام اہل محشر، تمام اہل محشر، اور ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا کہ اذهبوا الی غیری، کہ دوسرے کے دروازے پر جاؤ۔ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک ان کو دیکھیں نا جی، 1,24,000 پیغمبر کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی طرف بھیجیں گے، خود تو کچھ نہ کر سکے نا۔ اگر وہ شفاعت کر سکتے ہوتے، بچا سکتے ہوتے، تو دوسروں کے پاس کیوں بھیجتے؟ یہ بہت بڑی کم فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے یا اللہ ان کی مانتا نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ شفاعت کرنا یہ حضور کا حصہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، بشیر میرے احمد آقا نے فرمایا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک اول کریں تاکہ مشفع، ہر نئی آنے والی ویڈیو فرمایا آپ سب تک سے پہنچ پہلے سکے۔ شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو کچھ دے سکتا ہے اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی پیغمبر کچھ نہیں دے سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا، نہ وہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ بن سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان پر زہر فرمانی تھی کہ ایک نبی کہے گا دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ کیا نبی بھی شرک کریں گے معاذ اللہ؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جو چیز شرک ہے وہ دنیا میں بھی شرک ہے، وہ برزخ میں بھی شرک ہے، وہ آخرت میں بھی شرک ہے، اور شرک کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک نبی دوسرے نبی کے دروازے پر بھیجے گا، دوسرا تیسرے نبی کے دروازے پر بھیجے گا، چوتھا پانچویں نبی کے دروازے پر بھیجے گا، اس طرح 1,24,000 کے دروازے پر جائیں گے اور بتائیں گے انبیاء دوسرے نبی کا دروازہ، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سارے مشرک بن جائیں گے اگر دوسرے کے دروازے پر بھیجیں گے؟ تو کیا شرک کا سبق دیا نبی نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ جو دنیا میں میرے کسی ایک برگزیدہ بندے کے پاس، محبوب بندے کے پاس جانے کو شرک کہتے تھے، شفیع نہیں مانتے تھے اور کہتے کچھ نہیں دے سکتے، آج میں ان کو بھی 1,24,000 کے دروازے پر پھرا رہا ہوں۔ فرمایا دیکھ لیں، جانا پڑے گا، ہر ایک جائیں گے، ماننے والے بھی جائیں گے، انکار کرنے والے بھی جائیں گے، اور 1,24,000 کے دروازے پر پھریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دروازے پر جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے تو وہ فرمائیں گے کیوں پھر رہے ہو ادھر ادھر، آؤ میں تمہیں پکی بات بتاؤں، اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سارے کے سارے اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم کے در اقدس پر چلے جاؤ، نبی پاک کے قدموں تک رسائی حاصل کرو۔ سارے کے سارے جب آئیں گے حضور کے در اقدس پر اور استدعا کریں گے، التجا کریں گے، تو میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا جلال زوروں پر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگو، لیکن نہیں، نبی پاک کو بھی اللہ نے اس بات کا علم عطا کیا ہوا ہے کہ یہی دروازہ خدا کا ہے جو میرا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ملتا ہے اسی دروازے سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کسی کو عطا کرتا ہے نبی پاک کے صدقے میں عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ آنا لہا آنا لہا، آنا لہا
اور یہ مشہور حدیث ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی ایسی کچی بات نہیں ہے. فرمایا آنا لہا آنا لہا، آؤ میں شفاعت میں کروں تمہاری، اس عذاب سے میں تمہیں نجات دلاؤں. یہ قیامت میں ہوگا نا، یہ قیامت میں ہے. اور یہ بتایا کس نے کہ یوں ہوگا. لوگ آئیں گے ایک کے دروازے پر، دوسرے کے دروازے پر، تیسرے کے دروازے پر، اور پھر آپ خود فرما رہے ہیں کہ آنا لہا، میں کہوں گا کہ آؤ میں یہ کام کروں، میں شفاعت فرماؤں، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. یہ کس نے بتایا؟ خود رسول پاک نے بتایا. تو معلوم ہوا کہ صرف قیامت تک کا علم نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صرف قیامت تک کا علم نہیں کہ بعد کا علم نہ ہو قیامت کے بعد کیا ہوگا. نہیں، نبی پاک کو تو اللہ نے قیامت تک بھی اور قیامت کا بھی علم عطا کیا ہے کہ قیامت میں کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں لوگ کس طرح آئیں گے یہ علم بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. نبی پاک کو دنیا کی بھی ہر چیز کا علم دیا اور آخرت کا بھی ہر چیز کا علم عطا فرمایا. یہ کس نے بتایا ہمیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہوں گے، کس کو کس طرح بلایا جائے گا، کون کس دروازے سے جائے گا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یارو یہ بھی حدیث ہے. اب بعد میں ہونے والا واقعہ بعد میں ہے. ایک شخص ہوگا، اس کے اعمال تولے جائیں گے قیامت میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا بھاری ہوگا. اس کی برائیاں بڑھ جائیں گی، بدعمالیاں زیادہ ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی. ارشاد ربانی ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کر دوزخ میں جا کر ڈال دو. اس کی نیکیاں نہیں ہیں، کم ہیں، اور برائیاں زیادہ، لہذا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ دوزخ میں جا کر ڈال دو. فرشتے پکڑیں گے اور دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. راستے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام موجود ہوں گے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزریں گے فرشتے اس کو لے جا کر، تو آپ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اور اس کو کہاں لے جا رہے ہو، اور امتی یہ کس نبی کا ہے؟ فرشتے کہیں گے امتی اللہ کے آخری نبی رحمت عالم نور مجسم کا امتی ہے، اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، اس کے اعمال تولے گئے ہیں. اب اس کے متعلق حکم ہوا ہے کہ دوزخ میں ڈالو. اس کو دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں. جب وہ بتائیں گے کہ حضور کو امتی ہے، اللہ اکبر، تو آدم علیہ السلام خود بھی میرے آقا کو پکاریں گے. آپ کا التفات دوسری طرف ہوگا اور آدم علیہ السلام کہیں گے یا محمد یا محمد یا محمد. اور میرے آقا جب التفات فرمائیں گے تو آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے ابا جان، اے آدم علیہ السلام، مجھے کیوں یاد کر رہے ہو، مجھے کس لیے پکارا تم نے؟ تو وہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، اور فرشتے اس کی نیکیوں کے کم ہونے کی بنا پر دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو پکارا اور بلایا کہ اپنے امتی کو چھڑا لو. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ تو پیغمبر کا عقیدہ ہے، حضرت آدم کا عقیدہ ہے کہ آپ چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا اور کوئی شفاعت نہیں کرتا، جیسے لوگ عام کہتے ہیں جی اعمال کم آئیں گے، اعمال کم آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں اعمال کم آئیں گے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اعمال منجی نہیں ہے، نجات دلانے والے نہیں ہیں. نجات اللہ کے فضل سے ہونی ہے. نجات اللہ کے فضل پر موقوف ہے، ورنہ ہماری عبادت ایسی کہاں ہے جو قابل قبول ہو، جو صحیح ہو. یہ بھی اللہ کا کرم ہوگا
تو قبول کی جائے گی. اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہو تو یقین کرو ان پر بھروسہ کر لیں میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا غازی ہوں, میں بڑا یہ ہوں, یہ بیکار بات ہے. اللہ کے فضل سے نجات ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آدم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھو کہ اللہ کے پاک محبوب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے اپنے امتی گناہگار کو چھڑا لو. تو ثابت ہو گیا کہ انبیاء کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک کی شفاعت حق ہے, اور نبی پاک جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں اور نبی پاک چھڑا سکتے ہیں. اور ہم تو ہیں ہی نبی پاک کی شفاعت کے سراسر محتاج. ٹھیک ہے جی. نبی پاک کی شفاعت کے محتاج ہیں. اگر نبی پاک کی شفاعت سے کوئی محروم رہ جاتا ہے تو یقین کیجئے وہ شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا, اس کی رہائی نہیں ہو سکتی, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ خدا نے اسے پکڑا ہے, دوزخ میں جا رہا ہے, اور میں کیسے چھڑاؤں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ حدیث میں دکھا دے کہ نبی پاک نے کہا کہ میں نہیں چھڑا سکتا, میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. اور جس نے یہ کہا نا, لوگ تانے دیتے ہیں جی یہ دیکھو جی خدا کے پکڑے چھڑائے محمد, محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ عین حدیث کے مطابق ہے, یہ حدیث پاک کا ترجمہ بنتا ہے, کیونکہ شفاعت تو نبی پاک کی ہونی ہے نا جی, نبی پاک نے شفاعت فرمانی ہے. اور جس کی شفاعت نبی پاک نہیں فرمائیں گے تو اس کو نجات کون دلائے گا؟ کوئی دلا سکتا ہے؟ کسی میں طاقت یا ہمت ہوگی؟ پکڑے گا خدا اور شفاعت فرمائے گا مصطفیٰ. جی. اور شفاعت کا معنی یہی ہے کہ وہ چھڑائیں گے, ٹھیک ہے جی, وہ رہائی دلائیں گے, اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ کفو یا ملائکہ, فرشتے جا رہے ہوں گے نا اس کو لے جا کر پکڑ کر, آپ فرمائیں گے فرشتوں ٹھہرو, رکو, میری بات سنو. فرشتے نہیں رکیں گے, اللہ کا حکم جو تھا اور نبی پاک کی شان ظاہر ہونی تھی, ٹھیک ہے جی, مقصود یہ تھا. آپ پھر فرمائیں گے کفو یا ملائکہ کہ ٹھہرو, پھر بھی وہ نہیں رکیں گے. جب تیسری مرتبہ آپ فرمائیں گے ٹھہرو, نہیں رکیں گے, تو میرے آقا کے چشمان اکبری میں آنسو آ جائیں گے, اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ارشاد جاری ہو جائے گا کہ اے فرشتو اطیعوا محمدا, اطیعوا محمدا, اطیعوا محمدا, کہ اے فرشتو جو کچھ میرا محبوب کہتا ہے میرے محبوب کی مانو, میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطیعوا محمدا, اطیعوا محمدا, میرے محبوب کی مانو. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آج قیامت کے دن میں اپنے فیصلے تو بدل سکتا ہوں, اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا, ناراض نہیں کروں گا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر وعدہ موجود ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے پیارے قیامت آنے تو دے, جو تو کہے گا تجھے راضی کروں گا, اتنا عطا کروں گا, اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا اپنے پیارے محبوب کے ساتھ وعدہ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, فرمایا جو تو مانگے گا تجھے عطا کروں گا, میں تجھے راضی کروں گا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اطیعوا محمدا, کفو اطیعوا محمدا, ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, اور میرا محبوب جو کچھ فرما رہا ہے اس کی اطاعت کرو, ان کا حکم مانو. یار کس کی چلے گی قیامت میں؟ یہ حالات کون بتا رہا ہے؟ ہاں کسی ملا کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے, اللہ کے پاک محبوب کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کے پاک محبوب کی بات ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ کر لو اگر دل میں ایمان کی ایک رتی بھی ہے تو وہ بھی مانے گا اس بات کو کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب کی عزت ہے کتنی, اور اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یارو مجھے بتاؤ تو کہ اللہ نے, حضور اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے دربار کا ادب اور احترام
تعظیم اور توقیر یہ کسی آدمی نے نہیں، اللہ نے خود بیان فرمائی۔ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے پاک محبوب کے دربار کا ادب یہ کس نے تعلیم کیا؟ تعظیم و تکریم کا کس نے حکم دیا؟ کہ خدا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، عزت اور احترام کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور نبی پاک کی معمولی سی بے ادبی اور گستاخی یقین کرو خرمن ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ معمولی سی بے ادبی، در اقدس کے معمولی سی بے ادبی، یار اتنا جب آ گیا ہے، تم آپ سوچو اگر قرآن پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ قرآن کا حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن میں ہے کہ نہیں آوے جی؟ ہاں، کہ تم دیکھو کہ تمہاری آواز بھی دوران گفتگو اور ارشاد کے دوران میرے آقا اور میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ قرآن میں ہے؟ یہ کس نے ادب سکھایا؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ فرمایا آواز تمہاری اونچی نہ ہو، آواز میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا اگر ایسا کر لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، خرمن ایمان جل جائے گی، راکھ ہو کر رہ جائے گی۔ دیکھو اتنی عزت، اتنی عظمت کہ دنیا میں بھی اللہ اپنے محبوب کی مانے۔ ٹھیک ہے جی؟ چاہے سورج ڈوبا ہوا ہو اشارہ کر دے تو واپس آ جائیں، چاہے چاند آسمانوں پر ہو انگلی کا اشارہ ہو جائے تو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ جائے۔ ہوا کہ نہیں؟ درخت دور کھڑے ہوں، نبی پاک اگر حکم عطا فرما دیں تو چل کر زمین میں سے اپنے تنے کو کھینچتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جائیں، جانور آئیں تو وہ سجدہ کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ کتنی باتیں آپ سوچیں کہ اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، اللہ کے محبوب کی کیوں نہیں سوچتے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی حضرات منبر پر بیٹھ کر روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اے اللہ کے بندو ظالموں، یہ سوچو کہ یہ روشنیاں دینے والا کون ہے؟ روشنی ہے کس چیز کا نام؟ روشنیاں تو حضور نے دی ہیں، دی ہیں یا نہیں دی؟ روشنیاں تو عطا کرنے والے حضور ہیں، اور یقین فرماؤ جو حضور کی طرف جاتا ہے، نبی پاک کا ادب اور احترام دل میں کرتا ہے، روشن تو اسی کا دل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ باقی دل تو سیاہ ہیں، جس دل میں نبی پاک کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ توقیر اور تعظیم نہیں کر سکتا، تو وہ دل تو اندھا ہے۔ روشنی وہ ہے جو حضور کے ساتھ محبت، ادب، احترام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس سے روشنیاں ملیں گی، اس سے فائدے پہنچیں گے۔ جب حضور فرمائیں گے کہ ٹھہر جاؤ فرشتوں، دیکھو کس کا حکم چل رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں، کس کی مانی جا رہی ہے؟ اتنا نہیں سوچ رہے ہو؟ اگر مسلمان تو سوچے گا، یقیناً ایمان رکھے گا۔ جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو، حدیث رسول اللہ پر ایمان نہ ہو، یہ اور بات ہے۔ میں ایمان والوں کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، وہ سوچیں کہ جناب دنیا میں کس کا حکم چل رہا ہے اور آخرت میں کس کی بات مانی جائے گی اور کس کا حکم چلے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ فرشتے رک جائیں گے، جاتے ہوئے رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ میرے اس امتی کے اعمال میرے سامنے اب تولو۔ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، مانتے ہیں، مگر اعمال تو ابھی ابھی تولے گئے ہیں، وزن کیے گئے ہیں، اس کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ۔ آپ فرمائیں تو دوبارہ تول لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا اب تولو، وزن کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب تولو، وزن کرو۔ جب وزن کریں گے تو آپ اپنی جیب مبارک سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب آپ اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو
نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو اب عالم ہی بدل جائے گا. اب نیکیوں کا پلڑا زمین سے نہیں اٹھے گا اور برائیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. برائیاں کم، بدعمالیاں کم، گناہ کم، اور نیکیوں کا پلڑا زمین پر ہے، وہ بھاری ہو گیا. عرض کی گئی حضور یہ ہے کیا چیز؟ کاغذ کا ہے تو اتنا ٹکڑا، یہ ہے کیا چیز؟ فرمایا یہ میرے امتی کا وہ درود پاک ہے جو ایک دن بیٹھے ہوئے خلوص قلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میری ذات پر نے درود پڑا تھا. یہ اس کی امانت تھی میرے پاس جو میں نے یہاں رکھی ہے، اور اس کا اتنا وزن ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا. یہ کس نے بتایا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا. یہ واقعات اور حالات میں نے اس بات پر یاد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ماضی کا علم ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اس وقت کے حال کا، نہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو علم دیا ہوا ہے. تو لہذا امت کا اتفاق ہے کہ آپ عالم الخلق بالاجماع ہیں، کہ بالاجماع نبی پاک علیہ السلام ساری مخلوقات سے آپ کو اللہ نے علم زیادہ دیا. آپ افضل الخلائق ہیں، عالم الخلائق ہیں، آپ اشرف الخلائق ہیں. ان کی اطاعت کو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر واجب کر دیا، فرض فرما دیا، اور اعلان فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور دوسری آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی انہیں رسول، یہ نہیں قرآن میں کہی، کوئی دکھائے مجھے ٹھیک ہے جی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی انہیں رسول اللہ کی اطاعت کی، یہ کسی آیت میں نہیں. ہاں یہ موجود ہے قرآن میں کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. یہ تو حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اس سے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عظمت مصطفیٰ کا اندازہ آپ خود فرمائیں. ویسے تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو بھی عزت دی ہے، ان میں سے اللہ تعالی نے انبیاء کو بڑے مقامات دیے ہیں، عزتیں بخشی ہیں، معجزات اور کرامات سے نوازا ہے. لیکن جو مقام اللہ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم کو عطا کیا وہ کسی دوسرے کو نہ مل سکا. وہ اعلیٰ عرفہ اور بلند ہوئے تو اتنے کہ کوئی جا نہیں سکا، ٹھیک ہے جی، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکا. اور برطرز گردوں مقام مصطفیٰ، برطرز گردوں مقام مصطفیٰ، اور اصل دین احترام مصطفیٰ. جس کے دل میں نبی پاک کا احترام نہیں ہے اس کا دین کوئی نہیں، وہ بے دین ہے، بالکل بے دین ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل بے دین ہے. دین اور ایمان بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم اوست بمصطفیٰ برساں، حضور کے در اقدس تک پہنچ سکتا ہے. تو فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست گر بؤ نہ رسیدی تمام بولا. سارا دین یہی ہے کہ حضور کے در اقدس تک پہنچو، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو، اپنی زندگیوں کو نبی پاک کے فرامین کے مطابق بناؤ.